خوشنودی امام قائم بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین سید المرسلین وخاتم النبیین المخاطب بالطه ویاسین المبعوث برحمت للعالمین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بشیرنا المؤید سیدنا الممجد المصطفى الامجد النبی المصدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق. سلامی و سلام علی ابن امہ و عقیہ و ولیہ و وصیہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ واشرف اطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علی ابن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. میرے انتہائی معزز و مکرم سامعین، آپ کی خدمت میں بہت جلدی گفتگو کو اس لیے کرنا ہے. 5 بجے کا وقت مجھے دیا گیا تھا اور میں 5 بجے یہاں پہ حاضر تھا. راستے کی یہاں رہنمائی کرنے میں جو وقت درکار ہوا وہ درکار ہوا، لیکن ان مختصر وقتوں میں بھی آپ کو اس بلندی پر لے کر جانا ہے کہ جو علی کے نام کا حصہ ہے. علی کے معنی ہے بلند، اور علی والے ہمیشہ بلندی پہ جا کے سنتے ہیں. اور اس کے لیے کسی لمبے چوڑے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ولایت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، اس لیے کہ علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ علم کب پھیل کے کتاب بن جاتا ہے اور کب سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے. تو ایسی تیزی سے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور میں نے تمام علوم کو ایک نقطے میں سمیٹنا ہے. مغرب کی اذان سے پہلے آپ سے اجازت لینی ہے. اس سے پہلے کہ یہ سورج اپنی کرنیں سمیٹے میں اپنا بیان سمیٹ لوں گا،
لیکن سورج کا اور میرا فرق یہ ہے کہ یہ کرنیں سمیٹے گا تو غروب ہو جائے گا، لیکن علی والے جب غروب ہوتے ہیں تو طلوع ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ہر ایک فقیر زندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ غروب ہونے والے ثقیفہ کے ساتھ ہیں، ثقیفہ مر گیا ہے، اور طلوع ہونے والے غدیر کے ساتھ ہیں، غدیر کل بھی زندہ تھا، غدیر آج بھی زندہ۔ مل کے پوری طاقت ولایت کی یہ آیت آپ کی جانی پہچانی ہے، اس لیے کہ دنیا ولایت کو بھی آیت سے ماننا چاہتی ہے، حالانکہ ولایت کو ماننے کے لیے آیت کی ضرورت نہیں ہے، آیت کو ماننے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات میں یہ کئی اشرے اس پر خطاب کر سکتا ہوں، کئی اشرے خطاب کر چکا ہوں، لیکن ابھی میرے اس بیان کو اچھا یہ اردو چے بولن جی کوئی مشکل کوئی دشواری کوئی دقت میں پوٹواری پنجابی انگریزی پنجابی فارسی عربی، کیونکہ میں 14 زبانہ نالا 14 زبانہ جاننا مغرب دی بھی تے مشرق دیاں بھی تے اگر پنجابی دا کوئی مسئلہ ہے پوٹواری دا ہے اردو سمجھ نہیں آتی اردو جو میں گل کر لاں گا، لیکن اگر آپ کی جیسے مرضی کر رہے ہیں بسم اللہ سمجھ رہے ہیں صاحب علم لوگ جی کیا فکر ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے کہ میں عربی فارسی فرانسیسی جرمن لاطینی پنجابی سرائکی اردو تو یہ مشرق کی اور مغرب کی ان ملکوں کی اور یورپ کے ملکوں کی 14 زبانیں جانتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی زبان میں، عربوں میں عربی میں خطاب کرتا ہوں، وہاں ایران میں فارسی میں، یہاں آپ اردو میں یا پنجابی میں، اور آپ نے کہا معرفت والے لوگ ہیں معرفت سمجھ رہے ہیں، معرفت والی زبان تھی پنجابی ہے، کیونکہ پنجابی سمجھتے ہیں کہ پنج کینوں کہندے نے تے پنج تن کون نے۔ رات کی فلائٹ سے یہاں پہنچا ہوں اور اس خطاب کے بعد فوراً مجھے آپ سے اجازت لینی ہے اور شب بیداری سے مجھے جا کے پھر کراچی میں خطاب کرنا ہے، تو اس لیے پوری توجہ بڑی تیزی سے۔ جملہ یاد ہے کہ جو میں نے ابھی گزارش کی؟ اگر اجازت ہو تو جی بسم عرض اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ۔ سادات و مومنین کی خدمت بسم اللہ۔ آپ شاید مجھ سے زیادہ علامہ صاحب کے تعارف جی لیکن میں جو سمجھ ایک مجلس انہوں نے آسان کیا تھا مجھ پر بڑا عرصہ ہو گیا جی پڑھی تھی، جی یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے عالم دین ہیں جو آج کل نایاب ہیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہیں، ان جیسا علماء نہیں مل سکتا اصولوں کے لحاظ سے، کیا بات، کیونکہ یہ عالم دین بھی ہیں اور یہ تاجر نہیں ہیں۔ سید بھی ہیں، سادات کے اوصاف بھی ہیں، اور اپنے جد کی جو وکالت کرتے ہیں وہ ان کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بے شک تو کوئی شک ایسے نہیں ہے۔ نایاب ہیں یا نہیں بے ہیں؟ شک۔ نعرہ حیدری! آپ کی بڑی محبت ہے، آپ کے شعر پہ شعر یاد آیا تھا وہ سنا دیا، تو اب آپ کی بات پہ شعر یاد آیا تو وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نایاب ہیں، تو کہا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم۔ تو اس لیے اس میں بھی بہت یہ مظہر بھائی میرے بڑے محترم ہیں، جیسے آپ میرے محترم ہیں، آپ سب میرے محترم ہیں، آپ سب میرے محترم ہیں، تو انہوں نے بہت اصرار فرمایا اور بہت محبت سے کہا، تو میں اتنے مصروفیت کے باوجود حاضر ہو گیا ہوں، لیکن اب میں مکمل توجہ آپ کی پہلے لفظ سے ہے، خطبے کے پہلے لفظ سے آپ نے توجہ فرمائی ہے اور آپ نے آخری لفظ تک توجہ ایسی رکھنی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ولایت کو منوانے کے لیے آیت کون سی ہے؟ دنیا کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ آیت سے ولایت کو ماننا چاہتی ہے، ولایت کو مانے ولایت سے آیت مانی جائے گی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ
وہ اپنے امتی نبی عیسیٰ کی طرح کہ عیسیٰ آیا ہے، ماں کی گود میں آیا ہے، آغوش مادر میں ہے، اور پوچھا ہے یہودیوں نے کہ اے مریم، اے اخت ہارون، قرآن مجید ہے سورہ مریم میں، اب وقت بالکل نہیں ہے ورنہ تو میں پوری آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا جاتا، اب ترجمے کا وقت نہیں ہے اس لیے آیت تلاوت کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے آ کر پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے تو خاموش رہی مریم، لیکن مریم کی آغوش میں بول اٹھا عیسیٰ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا تھا، جعلنی نبیہ، اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا آپ تمام علی والوں سے، تمام سنی شیعہ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ جو امتی نبی ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ ربیع الاول ہے، ذرا شان مصطفیٰ علی والوں سے سنو، تم جن سے سنتے ہو وہ اور ہیں، وہ در والے ہیں، آؤ ان سے سنو کہ جو گھر والے ہیں۔ اور جسے یہاں تشنگی رہ جائے وہ 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو ساگری میں بھی آ کے مجھے سن سکتا ہے، اور گجر خان میں بھی وہاں مجھے خطاب کرنا ہے درمیانی رات میں، 17 ربیع الاول کو چکراجگان چکشیاں میں بھی خطاب کرنا ہے میلاد سے محفل سے، تو وہ وہاں۔ ابھی تو صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کہ جو امتی نبی ہے جس کا عیسیٰ، تو اگر عیسیٰ ماں کی گود سے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس مصطفیٰ نے آمنہ کی آغوش میں آ کے کیوں نہ کہا کہ میں نبی ہوں؟ یاد رکھو، اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ اس وقت ماں کی گود میں آمنہ کی آغوش میں بولتا تو دنیا یہ کہتی کہ چونکہ اس نے قرآن سنایا ہے نا، قرآن سچا ہے اس لیے مصطفیٰ سچا ہے۔ اللہ نے 40 سال مصطفیٰ کی سچائی کو منوایا تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ سچا نہیں ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن سچا ہے۔ اب یہ اشتہار میں جو پسران محمد صادق لکھا ہے تو اب ذرا دیکھ لیں، جو بھی یہاں پہ ہے جتنے بھی پسران محمد صادق ہے ان کی جو بھی اولاد ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے محمد صادق ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے سچا نہیں ہے، قرآن اس کی وجہ سے صادق ہے۔ تو اسی طرح سے آیت سے ولایت نہیں مانی جائے گی، ولایت سے آیت مانی جائے گی۔ اب آیت آواز دے رہی ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، 5واں سورہ مائدہ۔ یہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، یعنی 5 آیت آپ سنتے رہتے ہیں لیکن آج ایک نئے زاویے سے سن لیجئے گا، اس لیے کہ جو میرے سننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دروازے شہر علم کا یہ طالب علم، یہ فقیر، یہ جاروب کش، یہ چاکر، یہ نوکر، اس نے کبھی وہ پھول کھلایا نہیں جو مرجھا گیا ہو، ہمیشہ زندہ لوگوں سے دھڑکتی ہوئی گفتگو کی ہے۔ تو آج بھی نئے زاویے سے ہزاروں دفعہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، ہزاروں دفعہ۔ آج میں 2 3 4 5 جتنا آپ کا حوصلہ ہوا اتنے زاویے دے کر، ورنہ تو اس پہ کم سے کم مجھ جیسے طالب علم کو کئی اشرے چاہیے اس ایک آیت پر۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا 55ویں آیت۔ پہلے آج یہ بھی سن لیجئے آپ کہ یہ 5واں سورہ ہے، کل 120 آیتیں ہیں، 2837 الفاظ ہیں، 11873 حروف ہیں۔ میں تو ایک ایک زیر زبر آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں نقطے کتنے ہیں، زیریں کتنی ہیں، زبریں کتنی ہیں، لفظ کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید 5واں سورہ، ولایت سے تعلق یہ ہے کہ ترتیب میں 5واں ہے لیکن نازل ہوا تو 110واں۔ اب جنہیں معلوم ہے کہ 110 کا عدد کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ 5 کا عدد علم الاعداد میں، نیومرالوجی میں 5 کے عدد کا مطلب ہے مکمل ہم آہنگی۔
توجہ رکھنا، کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ 5 کے عدد کا مطلب ہے پرفیکٹ ہارمنی، مکمل ہم آہنگی، یعنی وہ 5 کے 5 کہنے کو 5 ہیں، ہونے کو 1 ہیں۔ اسی لیے چاہے ہاتھ میں 5 ہوں، انگلیاں 5 ہیں، بند کر لو تو سب 1 ہو گئے۔ اسی لیے بظاہر دیکھنے میں وہ علیحدہ علیحدہ 5 ہیں، لیکن جب کسا کی چادر کے نیچے آ گئے تو 1 ہو گئے۔ اب میں کم سے کم اس پہ 5 اور باتیں تو آپ کو 5 کے بارے میں بتاتا، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، 2 باتیں سن لیجیے، اور ورنہ بہت بہت کہنے کو ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو 5 کا عدد ہے، اس کا یہ جو سگنل ہے نا، ابھی آپ کرتے ہیں فون، ہاں جی کتنے ہیں بھائی؟ وہ جی میں جلیاری موزم شاہ، آواز نہیں آ رہی، وہ یار گرائیں نا سگنل نہیں آندے۔ اچھا تسی کدھر ہو؟ اچھا ذرا باہر آؤ، سگنل آن۔ یہ جو سگنل کبھی کم پڑ جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کمزور کبھی قوی، وہ سگنل کہ جو بالکل مکمل ہو، کامل ہو، پرفیکٹ ہو، اسے سگنل کی زبان میں کہتے ہیں 5x5، یعنی 5 جہاں پہ 5 آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ سگنل بالکل مکمل ہو گئے، اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور 5 ربیع الاول ہے، 5ویں سورے سے میں نے آیت پڑھی ہے، اور 5 ربیع الاول تو ہے، لیکن یہ 2 اکتوبر ہے۔ اگر 2 اکتوبر آپ دیکھیں تو 2 اکتوبر سال کے 365 دنوں میں یہ 275واں دن ہے، باقی 90 دن رہ جاتے ہیں، یہ 275واں دن۔ یہ ذرا 275 کو جمع کریں، 275، 2 + 7 + 5 14، 4 اور 1، یعنی کہنے کو مانتے ہم یہ ہیں کہ 14 معصومین، لیکن 14 کو جمع کریں تو وہ 5۔ تو اب 5 کے عدد پہ اگر آپ چاہیں تو میں کم سے کم 5 اشرے خطاب کر کے بتاؤں کہ یہ 5 کے عدد کی حکمتیں کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، راز کیا ہے۔ اور یہ 5ویں سورے کی 55ویں آیت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ آیت یہاں رکتی تو ہم یہاں رک جاتے، آیت یہاں سے آگے جائے گی تو اس سے آگے جائیں گے۔ اب یہ انما کیا ہے، اس پر بھی کم سے کم 2 اشرے چاہیے کہ لفظ انما کیا ہے۔ اس انما کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ حصر، حلوے والا سواد رے، یعنی جس میں حصر ہو جائے کہ بس صرف یہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور آسان زبان میں سمجھا دوں، حصر عربی میں اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو غیر کو اندر نہ آنے دے اور جو اس کا حقدار ہے اسے باہر نہ جانے دے۔ انما اس حصر کو کہتے ہیں کہ جو اس سے غیر ہے اس کو اندر آنے نہ دے، اور جس کا اہل ہے اسے جانے نہ دے۔ اور آسان سمجھا دوں کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے، یعنی انما عربی میں رسول کے گھر میں چادر سے بنائے ہوئے اس گھر کی طرح ہے کہ انما وہ چادر ہے کہ اہل کو باہر نہ جانے دے، اور جو اہل نہ ہو وہ پوچھے بھی کہ میں آ جاؤں تو اسے اندر نہ آنے دے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اچھا میں ختم کر رہا ہوں، یہ 15 منٹ
سے بھی پہلے ختم کر دوں گا، لیکن یہ بآواز بلند ہے تو اب ذرا آہستہ آواز سے صلوات پڑھیں۔ محمد یعنی لفظ انما نے بتا دیا کہ اگر ولی ہیں تو فقط یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ولی ہے۔ دنیا جو مرضی ہے کہے ولی وہ ہے، ایک تو اللہ ہے ولی، دوسرا اس کا رسول ہے وہ ہے ولی۔ اور آیت یہاں رک نہیں رہی ہے، آیت آگے بڑھ رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہاں بھی بات نہیں رک رہی ہے، آگے آیت بڑھ رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ صاحب ایمان ہے اللہ کا ولی کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ نماز قائم کرتا رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اس پہ عربی کے شاعروں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو رسول کے دربار کے شاعر تھے، انہوں نے بہت سے قصیدے لکھے ہیں صرف اس زکوٰۃ میں، یہ رکوع میں زکوٰۃ دینے کے عمل کے سلسلے میں۔ کبھی حکم کیجئے گا میں وہ قصیدے سناؤں گا ان شاعروں کے جو رسول کے صحابی ہیں، رسول کے سامنے ہیں، اور رسول کے سامنے یہ قصیدے پڑھے گئے۔ آج تو جیسے میں نے یہ نئے زاویے دیے، ایک نئے زاویے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ علی نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے عالم میں، رکوع کے وقت جب مسجد کے دروازے سے ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے مانگا، ایک سائل نے صدا دی، تو علی نے یہ سنا اور اس مانگنے والے کو زکوٰۃ میں انگشتری انگوٹھی عطا فرما دی۔ ایسے ہی نا وہ ذاکر علیہ بیٹھ مگر بھائی ایسے کیا؟ نقیب ممبر، عزیزان گرامی، سادات و مومنین، سنتے آئے ہیں آپ کتنے برسوں سے، کتنے سال سے، ایسے ہی یہ کون دے رہا ہے زکوٰۃ؟ مولا علی۔ ویسے ہی دے رہے ہیں یا آواز کو سن کے؟ آواز کو سن کے پڑھ رہے ہیں نماز۔ کون علی؟ وہ علی کہ نماز کے دوران میں جس کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے اس کو خبر نہیں ہوتی۔ تو مجھے آپ سمجھائیں گے، فرمائیں گے کہ وہ علی کہ جو تیر کی شدت کو، اس کے کھینچے جانے کو محسوس نہ فرمائے حالت نماز میں، کہا بھی یہی گیا تھا جب جراح بلایا گیا، طبیب بلایا گیا، ڈاکٹر بلایا گیا، سرجن بلایا گیا کہ یہ تیر کھینچنا ہے، کہا کہ ابھی نہیں، جب نماز میں علی ہو تب کھینچنا۔ یعنی سب جانتے تھے کہ نماز میں علی دنیا کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ وہ علی جو کہ پاؤں سے کھینچے جانے والے تیر کو بھی محسوس نہ کرے، اس نے مانگنے والے کی آواز کیسے سن لی؟ ویسے تو اس میں اور بہت سے معاملات ہیں جو مجھے حل کرنے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ اگر آج یہی ایک معاملہ ہی حل ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے، اس سے ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیوں نہیں؟ یاد رکھنا میرے سنی شیعہ بھائیو، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کو میں وضاحت سے بیان کروں۔ یاد رکھنا یہ وہی علی ہے کہ جس کے پاؤں سے تیر کھینچا جائے تو وہ محسوس نہ فرمائے، یہ یقیناً وہی علی ہے۔ لیکن یہ جب علی سائل کی آواز کو سن رہا ہے، صدا کو سن رہا ہے، تو تم نے پورے واقعے پہ غور نہیں کیا۔
وہ مانگنے والا دروازے پہ مسجد نبوی کے مانگتا رہا، علی نماز میں محو رہا، لیکن جب 3 دفعہ مانگنے کے بعد منگتے نے، گداگر نے، سائل نے یہ کہہ کے آواز دی، آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، یا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا اللہ، تو جو پہنچا ہوا تھا نماز میں اللہ تک، جو نماز میں اللہ تک پہنچا ہوا تھا، اس نے مانگنے والے کی آواز کو یہاں نہیں سنا، وہاں سنا۔ یہاں نہیں سنا، اس نے وہاں سنا۔ وقت بالکل نہیں، لیکن چلو ذرا ایک اور معاملے کو حل کر لیں۔ دنیا کو تو حیرانی اس بات کی ہے کہ علی نے سن کیسے لیا، اور مجھ سید کی، مجھ علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید شبیع الحسن رضوی کی پریشانی یہ ہے کہ مسجد نبوی نمازیوں سے بھری ہوئی مدینہ ہے، اور علی ہیں پہلی صف میں، مانگنے والا ہے مسجد کے دروازے پر۔ دنیا کو حیرانی ہے کہ علی نے سن کیسے لیا، مجھے حیرانی ہے کہ مانگنے والے نے دیکھ کیسے لیا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، ختموں کی بات۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ 5 ربیع الاول کو یہ 5 منٹ اور آپ کے۔ ہمیشہ سنتے ہیں علماء کو بھی، ذاکرین کو بھی، شاعروں کو بھی، سر والوں کو بھی، بغیر سر والوں کو بھی، لیکن چاہے سر والے ہوں چاہے سر والے نہ ہوں، لیکن وہ سر والے تو ہوں۔ ذرا سر سٹ کے غور تو کیتا کرو کہ پہلے غور فرماؤ کہ علی نے سن کس طرح لیا، اس کے بعد غور فرماؤ کہ علی نے تو سن لیا کہ وہ تے جس ویلے کیا کہ اللہ تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، تو جو اللہ تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہاں سنا۔ کسی نے کبھی زاویے سے بات نہیں کی ہے جو میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں۔ اور اگلا زاویہ، سارے مجلس سننے والے بیٹھے ہو، بزرگوں کو سننے والے بیٹھے ہو، پرانے لوگوں کو سننے والے بیٹھے ہو، دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اپنے ناز پہ نہیں ہے، کریموں کے نیاز پہ ہے۔ اپنے ناز پہ ہوتا تو میں دعویٰ کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فطرت نے بتا دیا تھا کہ اگر خود اپنے اوپر دعویٰ کرو تو پر چھن جاتے ہیں، اور حسین پہ دعویٰ کرو تو چھنے ہوئے پر مل جاتے ہیں۔ تو اب صرف اتنی بات بتائیے گا، صدیاں ہو گئیں آپ کو یہ سنتے ہوئے، مدتیں، نہ آپ نے پہلی کسی بات پہ غور کیا جو میں نے گزارش کی، اور یہ جو اب زاویہ دے رہا ہوں جس اینگل پہ، اس پہ کسی نے نہ کبھی کہا، نہ لکھا، نہ تفسیروں میں، نہ تقریروں میں، نہ خطابوں میں، نہ عالموں نے، نہ ذاکروں نے، نہ حوضہ علمیہ میں، نہ پرانوں میں، نہ نئے۔ او بھائی وہ تو ہے کہ سننے والے نے کیسے سنا، لیکن سن لیا۔ مجھے یہ بتا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، علی پہلی صف میں ہے، چلو یہاں سارے نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز میں جو پہلی صف میں ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، چلو میری امامت پڑھو، میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں جو پہلی صف میں، دروازے پہ کوئی مانگے تو اس نے دیکھ کیسے لیا؟ بس آخری جملہ فضائل کا، چاہے تو فرش پہ بیٹھ کے سنو، چاہے عرش پہ جا کے سنو، چاہے بیٹھے بیٹھے فرش پہ عرش پہ چلے جاؤ، چاہے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بتاؤ کہ ہاں
ہم ہیں، ہم نے ولایت کو سنا ہے تو ہم ہیں ولایت کے سننے والے۔ اب جملہ کہہ رہا ہے دروازہ شہر علم کا یہ جارو کش، یہ غلام، یہ طالب علم آواز دے رہا ہے، اور دنیا کو حیرانی یہ ہے اور ہماری حیرانی یہ ہے کہ مانگنے والے نے کیسے دیکھ لیا کہ علی نے ذرا سا ہاتھ بڑھایا ہے، تو یاد رکھو یہ اس لیے دیکھ لیا کہ مانگنے والے نے مانگا سب سے تھا، امید صرف ایک سے تھی۔ مانگا سب سے تھا۔ پھر غور کرنا، مانگا سب سے تھا، یقین صرف ایک پہ تھا کہ یہ عطا کرے گا، اس لیے مانگنے کے بعد اسی ایک کو دیکھ رہا تھا، چونکہ دیکھ اسی کو رہا تھا اسی لیے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی علی نے ہاتھ بڑھایا اس نے آگے بڑھ کے وہ انگشتری لے لی۔ تو اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، قیامت تک یاد رکھنا، زندہ ہوتے بھی یاد رکھنا، قبر میں بھی یاد رکھنا، حشر میں بھی یاد رکھنا میرا جملہ، کہ دنیا دیکھے کہ کیسے ہیں ولایت کے ماننے والے۔ مانگا سب سے تھا، یقین صرف ایک پہ تھا۔ تو اب میں یہ جملہ کہہ کے بات کو نتیجے تک پہنچا دوں ولایت پہ، کہ مانگنے والا جانتا تھا کہ مانگ رہا ہوں اللہ سے، ملے گا ید اللہ سے۔ اور اسی ید اللہ کی بیٹی علی کی علی بیٹی، بہت سے موضوعات، بہت سے نئے زاویے میرے پاس ہوتے ہیں، لیکن فرمائش یہی تھی کہ فضائل میں ولایت پہ بات کرنی ہے اور مصائب میں علی کی علی بیٹی کے مصائب۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کوئی روایت پڑھوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ بتاؤں کہ کربلا میں جب یہ وقت ہو گیا نا عصر کے بعد، تو اللہ جانے جیسے ہی خیموں کو آگ لگ گئی، تو اس وقت بس یہ بتانا کہ جب خیموں کی جلی ہوئی راکھ پہ زینب بیٹھی تھی تو عباس کی بہن سوچ کیا رہی تھی۔ اس لیے میں اب کوئی زیادہ تفصیلی روایت نہیں پڑھتا۔ زیادہ تفصیلی روایت میرے بعد دو ذاکرین ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ تفصیلی کوئی روایت پڑھ دیں گے، کیونکہ اگر میں کوئی روایت پڑھوں گا تو زیادہ وقت، مجھے نہیں پتا کہ یہ مدر بھائی پہ ہے وہ فرمائیں تو میں کوئی روایت پڑھ لوں۔ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے، آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں، عالم دین بھی ناجاب ہے۔ ہوتا تو میں یہیں اسلام آباد میں ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہوں اس شہر میں جو اسلام آباد ہے، لیکن ذکر وہ کرتا ہوں جس سے اسلام آباد ہے۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے وہاں کی مجالس سے خطاب کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی وہاں خطاب کر رہا تھا، تو خطاب کے بعد یہاں حاضر ہوا، اور اب پھر شب بیداری ہے، اس خطاب میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ اچھا، جیسے رات ہوتی جاتی ہے نا، انسان یہ سوچتا جاتا ہے کہ بس اب پورا دن ختم ہو گیا، اب وہ جائے گا گھر، آرام کرے گا اور سو جائے گا۔ مجلس ختام تک پہنچتی ہے فرش ادا سمیٹ کے، مومن بھی یہی سوچتے ہیں، مومنات بھی یہی سوچتی ہیں کہ بس آج کا پرسہ بی بی پاک قبول فرمائیں، بس اب تو سونا ہے، آرام کرنا ہے۔ دنیا اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ بانی ہے مجلس کی۔ میں نے ہمیشہ اس کی اصلاح کی، اور الحمدللہ مسلسل میرے کہنے سے اب ہر جگہ یہ ہو چکا کہ لوگ خود کو خادم فرش اعضا کہتے ہیں، اس لیے کہ بانی تو وہی شام والی بی بی ہے۔
کہ جس نے فرش عزا بچھایا ہے. باقی وہ میں ہوں یا آپ ہوں، سید ہوں یا غیر سید ہوں، وہ سب فرش عزا کے خادم ہیں. بانی وہی شام والی بی بی ہے، وہ علی کی علی بیٹی ہے. لیکن میرے دائیں بھی ذاکر اہل بیت تشریف فرمائے، بائیں بھی ذاکر اہل بیت تشریف فرمائے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے اور مزید تاثیر عطا فرمائے، اور آپ کو بھی رونے کی اور گریے کی اور ہائے کہہ کے رونے کی، چیخ کے رونے کی توفیق عطا فرمائے کہ گریہ قبول ہو. چونکہ حکم ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے کہا اچھا صاحب کی منزل پہ میں جلدی جلدی چھوڑ کے نہ جاؤں، ورنہ تو بات مکمل ہو گئی تھی. میں فضائل پہ بھی وہ آخر دعوانا کہہ کے آپ سے اجازت لے سکتا تھا. لیکن ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہوں اسی پھوڑی جیسا اب فرش عزا اٹھائیں گے. اب جتنے ہیں سب رات کو چاہے 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، لیکن اب رات کو جا کے سوئیں گے، آرام کریں گے. کوئی فرش عزا بچھانے والی حسین پاک اس بانی سے پوچھے کہ جو شام غریباں سے ایسا جاگی، ایسا جاگنا شروع ہوا کہ کوئی سویا ہو یا نہ سویا ہو لیکن حسین کی بہن نہ سوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کی بہن نہ سوئی، حسین کی بہن نے آرام نہیں کیا. حسین کی بہن کو نیند نہ آئی اس لیے کہ پوری شام غریباں جاگتی رہی. کبھی بچوں کی حفاظت کرتی رہی، کبھی مقتل میں آواز دیتی رہی، کبھی لاشوں کے گرد تلایا کرتی رہی، کبھی نجف سے آنے والے بابا کا استقبال کرتی رہی. ہر ایک سوچتا ہے نا کہ یہ مشی کیوں ہوتی ہے 40 میں؟ یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ نجف سے شام غریبہ میں علی آیا تھا، اور جب اس نے زینب کبریٰ سے کہا تھا کہ جاؤ بیٹا آرام کرو، تو کہا بابا اب آپ آئے ہیں جب بھرا گھر برباد ہو گیا. ایک مرتبہ چلی ہے شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی کربلا سے چلی. کربلا گزری، کوفہ گزرا، کوفے سے شام کے راستے پہ بس ایک روایت. اور اگر سینوں میں دل ہیں تو سید آپ سے بات کر رہا ہے، سینوں میں پتھر ہیں تو سینوں میں پتھر رکھنے والوں سے سید زادے کا کوئی مکالمہ نہیں ہے. جب یہ شام کے راستے پہ ابھی دمشق یعنی دمشق جسے کہتے ہیں، دمشق صحیح تلفظ، اس سے ذرا فاصلے پر ہمس سے پہلے ایک مقام ہے، وہاں قافلے کو روکا گیا اور 11 محرم سے شمر نے ایک ملعون جس کا نام حارث بن نوفل ہے، اور یہ حارث بن نوفل وہ ملعون ہے کہ جس پر میرا اور آپ کا چوتھا امام ہر نماز کے بعد لعنت کرتا تھا. شاباش، منظر بن گیا ہے. اب آپ کی تیاری ہو گئی ہے، اب آؤ میرے ساتھ چلو اور سید کے ساتھ چلو. بالکل ایسے ہی منظر چاہیے، ایسے ہی آوازیں بلند ہوتی جائیں تاکہ بی بی پاک یہ پوری یہ پرسہ قبول فرمائے، یہ مکان قبول فرمائے. اس حارث بن نوفل کی شمر نے ڈیوٹی لگا دی کہ دیکھو اس سفر میں اس راستے میں کوئی سوئے تو سوئے، لیکن یہ جو 72 کی عزادار ہے نا، یہ جو 72 کی ماتمی ہے، یہ جو 72 کا پرسہ لینے والی ہے، یہ جو کبھی کہتی ہے ہائے اکبر، کبھی کہتی ہے ہائے عباس، کبھی کہتی ہے ہائے حسین، ہر ایک سو جائے لیکن اس کو سونے نہ دینا. اللہ جانے تاریخ نے لکھا کہ 66 دن ہو گئے، 66 دن گزر گئے، 66 راتیں گزر گئی، 6 اور 6 جاگتی رہی علی کی بیٹی. 60 سے زیادہ 66 راتیں گزر گئی. عباس کی بہن ایک لمحے کے لیے نہ سوئی، لیکن جب دمشق سے ذرا فاصلے پر قافلے کو روکا گیا
کہ ابھی شہر سجایا جا رہا ہے. ایسے ہائے نہیں، ایسے نہیں. میں نے کہہ دیا جملہ اور زندہ ہوں. آپ نے سن لیا جملہ اور سانس لے رہے ہو. نہیں اتنی زور پہ ہائے کرو کہ زہرا کو معلوم ہو یہ رو رہے ہیں اس کی بیٹی کو. اللہ جانے کہ جنہوں نے پردہ دکھایا دنیا کو، ان کے لیے شہر سجایا جا رہا ہے، ان کے لیے آئینہ بندی کی جا رہی ہے. جب یہ عالم تھا تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا قافلے کو. وہیں قریب ہی خرمے کا، کھجور کا ایک درخت تھا جس میں تھوڑے سے پتے تھے. اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. میرا اگلا جملہ ضائع نہ ہونے دینا سید و غیر سید. عباس کی بہن اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے میرا لفظ سمجھنا سوئی نہیں، بس ذرا دیر کو آنکھیں بند کی. کسی نے حارث بن نوفل لعین ملعون لعنتی کو مخبری کی کہ جسے سونے سے منع کیا تھا تیری ڈیوٹی تھی وہ سو گئی ہے. جیسے ہی مخبری کے کرنے والے کی آواز کو حسین کی 4 سال کی یتیمہ نے سنا، وہ اسیروں کے قافلے سے دوڑتی ہوئی پھوپھی کی طرف گئی تاکہ پھوپھی کو جلا دے. حارث بن نوفل نے تازیانہ نہیں، درہ نہیں، تاریخ نے لکھا میخوں سے بھرا ہوا جس میں میخیں لگی ہوئی تھی، کیلیں لگی ہوئی تھیں، وہ ایک تازیانہ لیا. وہ تازیانہ لے کے وہ دوڑا اس درخت کی طرف کہ جس کے نیچے میری سین پاک ہے، شریکت الحسین ہے. وہ دوڑا. ادھر سکینہ نے سنا ایک لمحہ میری آنکھ کے ساتھ آنکھ ملانا، ایک لمحہ میرے لفظ کے ساتھ لفظ ملانا، ایک لمحہ میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا، پھر تم جانو تمہارا ماتم. اس نے جیسے ہی وہ تیزی سے دوڑا، سکینہ نے سنا. سکینہ فوراً پھوپھی کی طرف گئی کہ پھوپھی کا شانہ ہلا کے بیدار کرے کہ پھوپھی آنکھیں کھول لے. سوئی نہیں ہے پھوپھی، لیکن کہا آنکھیں کھول لے، آ رہا ہے وہ لعین. لیکن بس سکینہ 4 سال کی بچی کی رفتار ہو تو کتنی رفتار ہو. وہ لعین جوان وہ تیزی سے دوڑا. سکینہ کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. بس اس سے پہلے اس لعین کا کیلو بھرا تازیانہ شریکت الحسین کے سر پہ لگا. اتنے زور سے لگا کہ گردن میں بندھے ہوئے ہاتھ کی رسیاں کھل گئیں. جیسے ہی ہاتھ کھلے تڑپ کے زینب اٹھی، سر سے بہنے والے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آخری جملہ، سر سے بہنے والے لہو کو، خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا. ہاتھوں میں لے کے اللہ جانے کیسے اس رہوار اس گھوڑے کی طرف آئی کہ جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. اس کے قریب آ کے صرف اتنا کہا، عباس جس کے بھروسے پہ میں نے مدینہ چھوڑا یہ اسی زینب کا لہو ہے، اسی زینب کا خون ہے. او میرا ویر ابا، او میرا ویر ابا، او پردوں کا محافظ. شاباش شاباش شاباش. ایسی کرتے ہو، ایسی کرتے ہو، ایسے ہی کرتے ہو ماتم، 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 ایسے ہی کرتے ہو ماتم. وَسَائِلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مولا پاک آپ سب کے مکان کو، پرسے کو، پھوڑی کو، بی بی پاک شریکت الحسین عباس کی بہن بانیے مجلس اعزا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور زینب کبیر حسین اور ان دونوں کی ماں زین پاک، ہماری اور آپ کی سردار جناب سیدہ کائنات رسول دیدی، رسول کی بیٹی اپنے بارگاہ میں قبول و
मंजूर बस अजरकुमुल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, आपका ये गिरिया अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। हज़रात तशरीफ रखें, बिल्कुल चंद मिनट के लिए ज़ाकिर अहल-बैत अज़रवा संयम जिक्र मसला बयान फरमाएंगे और उनके फौरी बाद ज़ाकिर अहल-बैत ज़फ़र अवास मोहसन ऑफ गुजरात जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे।